فقیر آپ سے جس نیاز کا تقاضا کرتا ہے، جس چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں تجھے نعرہ حیدری کی صدا سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، آنکھوں کو سرور و نور نصیب ہوتا ہے، دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ کس قوم کا فرد ہے، کس قبیلہ کا فرد ہے، جوان ہے یا بزرگ ہے، صرف نام علی جپنے سے تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تجھے وہ پیارا لگ رہا ہے، تو پھر اس کی قدر جان۔ اگر یہی یا علی کی صدا بلند کرنے والا تجھے کسی ایسے مقام پر ملے جو اس کے لائق نہ ہو، تو تو سب کام چھوڑ کر پہلے اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے بتا علی کا نوکر ہو کر اس مقام پر۔ بس اس نیاز میں جو حسینی فقیر کو لنگر عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ دل کے ساتھ صدائے نعرہ حیدری بلند کریں، لیکن ایسی صدائے نعرہ حیدری کہ جس میں ایک عزم ہو۔ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہم یہ نعرہ مجلس کو گرمانے کے لیے نہیں لگاتے، خطیب کو داد دینے کے لیے نہیں لگاتے، بلکہ جب مجالس و محافل میں کوئی بات ہمارے دل میں اترتی ہے تو دل سے اسے داد دینے کے لیے وہی چیز نکلتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ لہذا دل کی اتھا گہرائیوں سے اگر اس بات کو آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم کسی موالی حیدر کرار کو، کسی عزادار سید الشہداء کو، کسی منتظر یوسف زہرا کو کسی غلط مقام پر دیکھنا پسند نہیں کریں گے، سب کچھ چھوڑ کر پہلے اسے اس مقام سے اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، ہاتھ پہ بوسہ دیں گے اور اسے کہیں گے علی والے، عزادار سید الشہداء، یوسف زہرا کا انتظار کرنے والے، کیا یہ تیرے مقام شایان شان ہے جہاں تو کھڑا ہے؟ تو پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے لگا دیجئے پرعزم نعرہ، نعرہ حیدری۔ نہیں، ایک نعرہ جو تھا جس بزرگ نے وہ نعرہ لگوایا تھا، خدا انہیں غریق رحمت کرے، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ نعرہ آپ کو بھی آتا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ میں ابھی اس کی طرف آپ کو متوجہ کیے دیتا ہوں، آپ خود ہی جواب دے دیں گے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، سنا ہوا ہے نا نعرہ؟ آتا ہے آپ کو؟ علی 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 مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی حق سلامت رہیں۔ لیکن میں پھر اپنے مقام پہ قائم ہوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا۔ پہلے تو اس کی تصحیح کر لیجیے تاکہ دنیا والوں کو حدیث غدیر کا ترجمہ معلوم ہو جائے۔ اس میں ایک تصحیح کی ضرورت ہے۔ میدان غدیر میں نبی کریم نے فرمایا تھا، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پہلے کون مولا؟ رسول، پھر کون مولا؟ علی۔ آج مجھ سے سوال کرتے ہیں، آقا صاحب، قبلہ صاحب، یہ لوگ علی کو مولا کیوں نہیں مانتے؟ تو فقیرانہ دس بستہ عرض کرتا ہوں، علی کو مولا بس وہی مانتا ہے جو پہلے نبی کو مولا مانتا ہو۔ اس کا علی کو مولا نہ ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا۔ اس لیے اس نعرہ کی تصحیح کیجیے، اس لیے اس نعرہ کی تصحیح کیجیے، زبان کے ساتھ دل بولا، نبی مولا، علی مولا۔ حدیث کا ترجمہ
کلمہ تب مکمل ہوتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا نبی مولا ہے اسی کا علی مولا ہے. جس کا علی مولا نہیں ہے اصل میں اس کا نبی ہی مولا نہیں ہے. وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا. جو نبی کو مولا مان لیتا ہے اسے پھر علی کو بھی مولا ماننا پڑتا ہے. تو زبان کے ساتھ دل بولا, جواب کیا ہوگا؟ نبی مولا علی مولا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ اسے رسمی نعرہ نہ بناؤ. توجہ, اسے رسمی نعرہ نہ بناؤ. میں پھر عرض کیے دیتا ہوں, مجھے داد دینے کے لیے نعرہ نہ لگاؤ, محفل کو گرمانے کے لیے نعرہ نہ لگاؤ, بلکہ دل بولے تو بولو, دل نہ بولے تو نہ بولو. سچی بات ہے, بابوزو ہوں, عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے ہر ایک سے نہیں, جس کا دل بولے وہ بولے, جس کا دل نہ بولے وہ نہ بولے, ورنہ مجلس میں گناہ ہو جائے گا. زبان کے ساتھ دل بولا نبی مولا علی مولا, دل بولے تو بولو, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, اور عزم نعرہ, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے پہلے. اللہم صلی علی محمد و محمد. نشہ ولایت برقرار رہے. ماشاءاللہ. زمین تیار ہو تو پھر فصل کاشت کرنے کا مزہ آتا ہے. زمین ہی تیار نہ ہو تو بیج پھینک دینے سے فصل نہیں ہوتی. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پہلے عقیدہ صحیحہ کی زمین ہو, صحیح عقیدہ سے تیرے دل کی زمین تیار ہو, پھر اس میں عمل صالح کا بیج کاشت کیا جائے, تو پھر دیکھیے فصل کیسے نتیجہ دیتی ہے. لہذا نشہ ولایت میں مخمور رہتے ہوئے فقیر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. چل جاؤ یہاں سے, پھر تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری طرف سے. منی ہدن, میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت کا اہتمام کرنا تمہارا کام نہیں ہے. ہدایت کا اہتمام کرنا, ہدایت کا سامان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا, جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کا اتباع کیا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بات اذان عالیہ تک پہنچ گئی ہو تو صلوات تو پڑھ لیجیے. مجلس امام حسین علیہ السلام سے حسینی فقیر مذہب اہل بیت کا ادنا خادم ہونے کے ناطے سے اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام بھائیوں کو محبت بھری دعوت دیتا ہے. اگر دعوت سمجھ آ جائے تو آ جائے, اگر سمجھ نہ آئے تو نہ آئے. لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ قرآن خداوند متعال قرآن مجید میں بالکل واضح ارشاد فرما رہا ہے, فمن تابع ہدایا, میرا کام ہے ہدایت کا اہتمام کرنا اور تمہارا کام ہے ہدایت کا اتباع کرنا. لہذا نہ ہادی خود بناؤ, نہ ہدایت کا سامان خود سے اختیار کرو, بلکہ ہدایت کا سامان بھی اسی کی طرف سے, ہادی بھی اسی کی طرف سے, ہدایت بھی اسی کی طرف سے, ہادی بھی اسی کی طرف سے. نہ ہدایت ہماری طرف سے, نہ ہادی ہماری طرف سے. ہدایت و ہادی کا اہتمام کرنا اس کا کام ہے. ہادی اور ہدایت کے سائے میں زندگی گزارنا تیرا اور میرا کام ہے. پہلا مرحلہ بابا آدم آ گئے,
اما ہوا جدہ میں، آج بھی ان کی قبر جدہ میں ہے، بابا آدم سری لنکا میں، اما ہوا جدہ میں، بابا آدم سری لنکا میں بیٹھے ہیں، جدائی ہو گئی، تنہائی ہو گئی، توجہ ہے، ماشاءاللہ جدائی ہو گئی، تنہائی ہو گئی، خدا نہ کرے ہمیشہ گھر آباد و شاد رہیں۔ حسینی فقیر دعا کرتا ہے، بیٹھے ہیں پریشان، یہ میرے پاس کتاب مواعظ عددیہ ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے اس منظر کو ایک حدیث کی صورت میں محفوظ کیا ہے، حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں 6 اشخاص آپ کے پاس آ گئے۔ بندہ تنہا ہو، پریشان ہو، اور اس میں اسے اس عالم میں اسے ہر طرف ویرانی ہو، تنہائی محسوس ہو رہی ہو، اور ان میں اس کو 6 بندے مل جائیں کیا بات، تو اس کی اب کیا صورتحال ہوگی؟ لیکن اتفاق کی بات، وہ جو 6 تھے انہیں تو 3 سونے آئے تے 3 کوڑے آئے۔ 3 سونے تھے، خوبصورت تھے، 3 کبھی صورت تھے، بدصورت تھے۔ جو سونے تھے، خوبصورت تھے، وہ دائیں بیٹھ گئے، اور جو بدصورت تھے وہ بائیں بیٹھ گئے۔ توجہ رہے، یہی دعوت ہے اور دعا ہے، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا اگر میرے مولا کو منظور رہا تو۔ 3 خوبصورت دائیں، 3 بدصورت بائیں۔ یہ آدم کی فطرت ہے، آدمیوں سوچو، گھبرایا نہ کرو، یہ آدم کی فطرت ہے، فطرت آدم ہے۔ بابا کے اثرات اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، الولد سر ابیہ، بیٹا باپ کا راز رکھتا ہے اپنے دل میں، باپ کی صلاحیتیں رکھتا ہے، انہی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے یہ آپ کے بابا آدم میں یہ بات پائی گئی تھی۔ یہ حدیث کی کتاب موجود ہے، روایت موجود ہے، آپ کے وقت کی قدر کر رہا ہوں۔ پہلے رخ سونے کے پاسے کیتا، توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت ہو، تعارف بھی ہو جائے۔ تو سب کون ہو؟ بسم اللہ، من انتا، آپ کون ہیں؟ حدیث کے لفظ ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ کہ انا العقل، مجھے عقل کہتے ہیں۔ توجہ، آج کی دعوت یہی ہے، ولایت کے جام پلا چکا ہوں، زمین عقیدہ کی آمادہ ہے، محبت سے فصل کاشت کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ اور فصل کاشت کرنے کا موسم بھی ہے، ماشاءاللہ، زمین بھی آمادہ ہو، بیج بھی اعلیٰ ہو، فصل کاشت کرنے کا موسم بھی ہو، فصل بھی اگیتی ہو، پچھیتی نہ ہو، تو بر وقت نتیجہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے ہے یا نہیں دوستو؟ کا من آنتا، آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہ انا العقل، مجھے عقل کہتے ہیں۔ کہ تیرا کوئی ایڈریس بھی ہے، کوئی عطا پتہ؟ کافر دماغ، میں دماغ میں رہتا ہوں، میرا ایڈریس دماغ ہے انسان کا۔ دوسرے سے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ کہ انا الشفقہ، میں شفقت صاحب ہوں۔ توجہ، ماشاءاللہ، شفقت صاحب بیٹھا ہو تو میں شفقت صاحب ہوں۔ کہ این مقام ہو، آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ کہ فی القلب، میں انسان کے دل میں۔ توجہ رہے، ماشاءاللہ، تیسرے سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہ انا الحیا، کہ این مقام ہو، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ کہ فی العین، میں آنکھ میں۔ توجہ رہے، محنت رہے گا نہ جائے، ماشاءاللہ، یہ نیاز ہے میرے لیے، میری نیاز آج ہی کہہ رہا ہوں،
بانی مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی، میری نیاز آپ کی بھی جیبوں میں نہیں ہے۔ میں چندہ اکٹھا کرنے والا مولوی صاحب بھی نہیں ہوں، میں مولوی صاحب بھی نہیں ہوں، میں حسینی فقیر ہوں۔ ماشاءاللہ میرے سر پہ امامہ ہے، یہ میرا امامہ نہیں، یہ میرا کشکول ہے۔ اور میں اس میں پیسوں کی نیاز اکٹھی نہیں کرتا، ماشاءاللہ میں اس میں سیرت و کردار کی نیاز اکٹھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہاں جی، لہذا تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کر لیجئے، انشاءاللہ دعا لے کر جاؤں گا۔ عقل، ایڈریس بولیے، دماغ، شفقت سے ایڈریس، حیا سے ایڈریس، ہاں تعارف ہو گیا، آپ کو بھی تعارف ہو گیا۔ ماشاءاللہ اب ادھر متوجہ ہوئے، اپنی زبان جاگ دے، اوے کوڑیاں تو دسا ہوئے تو تیرا کیا نہ ہے، کوڑیاں نہ لے سلوک کیتے جاندے، ٹھیک ہے نا جی، سونے نال ذرا سونا کر کے بولے جاندے، ٹھیک ہے نا؟ تو کون ہے؟ کہا انا تکبر، توجہ، وہ بھی اب تکڑا کوڑا آئی، پہلے ہوئے کوڑا آئی پھر بولے ہی کوڑا ہو کے، کہتا انا تکبر، میں تکبر ہوں۔ کہا اے نا مقام ہو، تیرا ایڈریس کیا ہے؟ کہا فی دماغ، میں بھی دماغ میں، کھوپڑی میں۔ حیران ہو کے پوچھا، کہا وہاں تو عقل صاحبہ رہتی ہے۔ اس نے کہا جب میں آ جاتا ہوں وہ چلی جاتی ہے۔ نہیں مل کر بابا نے بلند صلوات پڑھ لی۔ یہ میرے پاس خطیب ممبر سلونی، امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، ابو طالب کے لال علی حیدر کرار کی مشہور زمانہ کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اس میں ہمارے امام بیان کرتے ہیں کہ خدا نے ان چیزوں کو بندوں پر کیوں لازم قرار دیا۔ توجہ، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الایمان تطہیرا من الشرک، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو رکھا ہے تاکہ آپ شرک سے بچ سکیں۔ اسی لیے اب تو مجھے معلوم نہیں، کسی زمانہ میں یہ اذان دی جاتی تھی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل ذرا بولو، علی مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں اور مشرکوں کے قاتل۔ ناراض ہو گیا ہو یار، اگر یہ اذان آپ میں سے کسی نے سنی ہوئی ہو تو میرا قصور نہیں ہے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے کلمہ کی سعادت حاصل کرنے والوں، دنیا والوں کو بتا دو ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ علی ولی اللہ، میرے نزدیک ہر وہ مرد و خاتون، بزرگ و جوان قابل قدر ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فصل کا کلمہ پڑھتا ہے، میں اسے مشرک نہیں جانتا، میں اس پر غلو کے فتوے نہیں لگاتا۔ توجہ کریں، مشرک نہیں مانتا، غلو کے فتوے نہیں لگاتا۔ کیوں؟ غالی وہ ہوتا ہے جو اس ترتیب میں صرف ایک لفظ کا خلل ڈالے۔
آپ سب اس کلمہ سے اتفاق کرتے ہیں نا میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ آتا ہے نا کلمہ؟ ماشاءاللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. اور جہاں سے اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم نے تو یہ جو کلمہ کے 3 جملے اضافی بیان کیے ہیں، یہ تمہارے اعتراضات کا جواب ہے. تم نے ہم پر اعتراض کیا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کہا ہے، ہم علی کو اللہ نہیں ولی اللہ مانتے ہیں. اے موالیان حیدر کرام، ہم اپنے بھائیوں کو محبت بھری دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض بزرگان ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں. تو ہم نے اسی کا جواب دیا ہے کہ ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے، بلکہ وسیع رسول اللہ، اللہ کے رسول کا وسیع مانتے ہیں. بس اسی کلمہ پر قائم رہیے، غلو سے بھی بچ جائیں گے، مقصریت سے بھی بچ جائیں گے. نہ غلو کے فتوے لگیں گے نہ مقصریت کے فتوے لگیں گے. مقصر وہ ہے جو علی کو ولی نہ مانے، اور غالی وہ ہے جو علی کو اللہ مانے. ہم علی ولی اللہ پڑھ کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں، نہ ہم علی اللہ کہہ کے غالی ہے، نہ علی کی ولایت کا انکار کر کے مقصر ہے. نعرہ حیدری بواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. بات کچھ واضح ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ بات سے نشین کیجیے. نہ غالی نہ مقصر. غالی وہ ہے جو علی کو اللہ مانے، مقصر وہ ہے جو علی کو ولی اللہ نہ مانے. لہذا جو شخص علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اگر اسے کہیں اشتباہ ہو گیا ہے تو اس کے اشتباہ کو دور کرنا تیری اور میری ذمہ داری ہے. اور آج اگر کہیں سے تجھے علی اللہ کی صدا سنائی دے تو تو پہلے اسے دعوت دے کہ سمجھ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے. اور اگر کوئی ولایت علی کا انکار کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے میدان غدیر میں جا کر اس کو ممبر سے رسول کی زبان مبارک سے من کنت مولا والی حدیث سنا کے علی کو ولی اللہ ماننے کی دعوت دے. صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند. ان اللہ تعالی، عنوان بھول نہ جائے، ان اللہ تعالی امیر المومنین لنگر آسمان و زمین علی حیدر کرار کا بیان. ان اللہ تعالی جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان تمہارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ تم شرک سے بچ جاؤ. اور دوسرا بیان فرمایا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ. اور اللہ نے نماز کو رکھا ہے تاکہ تیرے ذہن سے تکبر کا بت توڑ کر پاش پاش کر کے بتا دے کہ جو سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی العالی و بحمدہ کہتا ہے وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ کو معلوم ہے کہ فقط اور فقط مذہب اہل بیت ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب میں
نماز کا آغاز بھی صدائے تکبیر سے ہوتا ہے، اختتام بھی صدائے تکبیر پہ ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر، اور پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر تسبیح کی، یقین ہو گیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یقین ہو گیا کہ وہ سمیع علیم ہے، اس نے میری حمد سن لی ہے، لہذا کھڑے ہوئے اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ، جو میں نے حمد کی ہے یقیناً میرے اللہ نے سن لی ہے۔ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھنا اور بات ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا اور بات ہے۔ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اب رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے حمد کی ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے یا جس نے حمد کے بغیر ماشاء اللہ۔ پھر اللہ اکبر، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ پروردگار تو نے مجھے سب سے بلند مقام سر عطا کیا ہے، سر میں ماتھا، جبین، میں نے اپنی یہی جبین خاک پہ رکھ لی ہے، خاک پہ، خاک پہ رکھ لی، خاک پہ، خاک پہ۔ یہ بھی خاصہ مذہب اہل بیت ہے، توجہ، یہ بھی خاصہ مذہب اہل بیت ہے، اور یہ کربلا کی خیرات ہے کہ آج ہم میں سے ہر فرد کی کوشش ہوتی ہے، کلیم کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سجدہ خاکش کربلا پہ ہو۔ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، قالین کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سجدہ خاک کربلا پہ ہو، خاک شفا پہ ہو۔ اور اے عزاداران سید الشہداء، یہ خاک شفا پہ سجدہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے ایسے رواج نہ سمجھ لیا کر، رسم نہ سمجھ لیا کر، چھٹے تاجدار ولایت سے جا کر اس کی قدر پوچھ۔ مدینہ الرسول ہے، مسجد رسول ہے، مسند رسول ہے، صادق رسول کا صادق جانشین، چھٹا تاجدار ولایت امام جعفر الصادق علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سوال کیا گیا، مولا اس خاک شفا پہ سجدہ کرنے، خاک کربلا پہ سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتے ہوئے خاک شفا پر اپنی جبین ٹیک دیتا ہے اس کا تعلق کربلا سے جڑ جاتا ہے، اور جو کربلا کے نمازی سے جڑ جائے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے، درمیان میں حائل شدہ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں قالین، قیمتی قالین پر بھی سجدہ کر کے دیکھ لے، اور کبھی تو میرے بھائی خاک شفا پر بھی سجدہ کر کے دیکھ لے کہ اس سجدے میں اور اس سجدے میں مزے میں کتنا فرق ہے۔ پروردگار میں نے ماتھا ٹیک دیا، اپنا ماتھا خاک پہ ٹیک دیا، خاک پہ ٹیک دیا، میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، میں مٹ گیا۔ سر اٹھا، میں نے سر اٹھایا، کہا اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا تو معصوم نے صدا دی، توجہ کیجیے، معصوم نے صدا دی، موقع چل گئی،
فائدہ اٹھا لیں. توجہ، یہ بات آپ کے اذہان میں، خصوصاً جوانوں کے اذہان میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سجدے سے سر اٹھائے، کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا، کہا ضائع نہ کر اس قیمتی موقع کو، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے تیرے لیے، چنگا موقع ہے. بولا پھر کیا کروں؟ کہا کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آج شب جمعہ ہے، آ جاؤ مل کے کہہ دو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اتنی خیرات مل جاتی ہے ایک سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہ سارے گناہوں کو وہ معاف کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے. یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ فرقان ہے. وہ فرماتا ہے الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور میرے بندو، میں تو تم پر بہت مہربان ہوں، میں تو تمہاری انتظار میں ہوں. آج شب جمعہ ہے، میری طرف سے صدا آ رہی ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اپنی خطاؤں سے درگزر کی اپیل کرنے والا کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیا جائے. اے موالی حیدر کرار، اے عزادار سید الشہداء، کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مجلس حسین کی ہو علیہ الصلاۃ والسلام، سایہ علم عباس کا ہو، بیان محمد و آل محمد کی عزت و شان کا ہو، اور پھر اس موقع کو ضائع کرے شب جمعہ میں، تو کہہ دو نا دل سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ قرآن مجید ہے، اسے سر پہ رکھ کر اس کی ضمانت دیتے ہوئے گھر جا کر پڑھ لیجئے گا. سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 72 ہے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے میرے بندے، اگر تو ایسے ماحول میں میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو پھر یقین کر میرے کرم کی بھی آج انتہا ہو رہی ہے. مالک وہ کرم ہے، تیرے کرم کی انتہا کیا ہے؟ کہا آج میں صرف تمہارے گناہوں کو بخشوں گا نہیں، توجہ، صرف معاف نہیں کروں گا. قرآن کی آیت ہے، دیکھ لیجیے اگر حوالہ موجود ہے، آج سورہ فرقان میں ہے. پروردگار کیا کرم، گناہ معاف نہیں کرے گا؟ کہ نہیں کروں گا. کہا گناہوں کو مٹائے گا نہیں؟ کہا نہیں مٹاؤں گا. تو پروردگار شب جمعہ ہو، علم کا سایہ ہو، مجلس حسین ہو، اور ہم استغفار کر رہے ہوں، اور پھر تو نہ بخشے. سوچو، پھر تو نہ بخشے. کہا اصل میں تمہیں کہیں بڑھ کے خیرات دینا چاہتا ہوں. الا ومن تاب، ہاں جو پلٹ آئے. مجلس حسین حر بناتی ہے، اور حر بننے میں دیر نہیں لگتی. حر بناتی ہے، حر بننے میں دیر نہیں لگتی، بشرطے کہ دل میں محبت پائی جاتی ہو. حر میں بھی ایک محبت تھی، بات کو تمام کر رہا ہوں. حر میں بھی ایک محبت تھی. وہ محبت کا اظہار کب ہوا؟ جب 2 محرم کو کربلا کے میدان میں زہرا کے لال کو حر نے رکنے پر، اترنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی. 1 محرم کی بات ہے، 2 محرم کو تو اتار لیا گیا. تو اس وقت امام نے فرمایا حر میرا راستہ چھوڑ دے، میرے راستے سے ہٹ جا، میرے راستے میں رکاوٹ نہ باندھ، اور تیرے غم میں تیری ماں ماتم کرے، میرے راستے سے ہٹ جا. دعوت دینا چاہتا ہوں، بہت بڑی دعوت، اس کی طرف کم متوجہ کیا جاتا ہے. حر نے کہا فرزند رسول، توجہ، فرزند رسول، بات تمام کر رہا ہوں، فرزند رسول، فرزند رسول،
میں بھی آپ کو ایسا ہی کہہ دیتا اگر آپ کی اماں بطول نہ ہوتی. میں بھی کہہ دیتا اگر آپ کی اماں بطول نہ ہوتی. بس یہ احترام تھا. اے میرے محترم دوستو، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اگر دل میں ان ہستیوں کا احترام و محبت موجود ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی دن انسان کو حور بنا دیتی ہے. پروردگار تو نہیں مٹائے گا، تو نہیں بخشے گا تو کیا کرے گا؟ اِلَّا وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ، تجدید ایمان کرے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، برے کام چھوڑ کے اچھے کام کرنا شروع کر دے. اُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، کافی میرا کرم میرے بندوں کو سنا دے، پھر ہم ان کے گناہ معاف نہیں کرتے، پھر ان کے گناہ مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اتنا کرم کرتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. دامن وقت کی گنجائش تمام ہو رہی ہے. زندگی رہی تو اسی حدیث کا بقیہ حصہ کل پیش کروں گا. نام زہرا آ گیا. میں نے دیکھا نام زہرا سے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ چہروں نے بتایا کہ درد زہرا دل میں ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہمارے دل میں قبر حسین ہے. جیسے نام حسین آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. قبر حسین ہے، لیکن قسم بخدا جہاں تک فقیر کا مشاہدہ ہے یہ بات حق ہے کہ نام حسین سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن نام زہرا لینے سے، نام زہرا لینے سے صرف تو میں نہیں روتے بلکہ خود آئمہ خدا رونا شروع کر دیتے ہیں. فقیر کی نظر سے ایک روایت گزری ہے. آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، ضامن آہو، غریب الغرباء، سلطان العرب والعجم کہ ہاں اولاد نہ ہو. آخر میں خدا نے انہیں ایک فرزند عطا کیا. وہ مقام امامت فائز ہوئے. انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کہا جاتا ہے. درد زہرا سننا چاہتا ہوں. بیٹھے ہیں امام مسند امامت پر، 3 سال کا سن مبارک ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا. میری طرف دیکھی، دور بیٹھے، 3 سال کا سن ہے، اپنی انگشت سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں جیسے کوئی پریشان حال پریشانی میں لکیریں کھینچتا ہے. لکیریں کھینچ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں رو رہے ہیں. لکیریں کھینچ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. امام رضا کی نظر پڑ گئی. تڑپ گئے. اکلوتا بیٹا، مسند چھوڑی، بیٹا کو سینہ سے لگایا، بیٹے کا منہ چوما، پیار کیا اور پوچھا میرے لال پریشان کیوں ہو؟ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ چکٹ تھام لیجیے، صحیح روایت سنا رہا ہوں. آنسو جانے پرسے کے وارث جانے. امام محمد تقی علیہ السلام نے بابا کے سینے سے چپٹے ہوئے کہ کہا بابا جان مجھے دادی زہرا کی ٹوٹی پسلیاں یاد آ رہی تھی. خصال میں ہماری شیخ صدوق میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ پنجتن پاک زہرا کے گھر میں اکٹھے تھے. آج شب جمعہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے شب جمعہ میں بھی
جو حدیث کتاب پڑھتے ہو اس میں فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکتاب، جب تحت الکتاب سب جمع ہو گئے، مولا علی روایت کرتے ہیں، اس روایت کو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں نقل کیا ہے۔ آج رسول اللہ ہمارے درمیان میں تھے، لیکن کبھی میری طرف دیکھتے تھے، کبھی زہرا کی طرف دیکھتے تھے، کبھی حسن کی طرف دیکھتے تھے، کبھی حسین کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آج خوش نہیں ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں جو کی آپ کو کس چیز نے رولا دیا؟ تو فرمایا یا علی، مجھے اپنے وصال کے بعد تمہارے ساتھ ہونے والے مظالم رلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ ظلم کیا ہوں گے؟ فرمایا یا علی، 19 ماہ رمضان کی صبح ہوگی، تم مصلی عبادت پہ ہوگا، عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار تیرے سر کو شگافتہ کرے گی، میں وہ منظر دیکھ کے رو رہا ہوں۔ اب یہ بہت سخت لفظ ہیں، روایت موجود ہے۔ فرمایا پھر زہرا کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ لفظ ہے، نبی کا گریہ بڑھ گیا۔ فرمایا مجھے زہرا کا جو غم رلا رہا ہے وہ غم کیا ہے؟ فرمایا لطمہ فاطمہ خدہا، زہرا کے رخسار پہ لگنے والا تماچا مجھے رلا رہا ہے۔ یہ کون سا وقت تھا جب در زہرا کو جلا دیا گیا، پہلے وہ زہرا زخمی ہو گیا، محسن شہید ہو گئے، اور بی بی فضہ کا سہارا لیے ہوئے حجرہ مبارک میں پہنچی۔ تھوڑی دیر میں سینے خانہ میں شور بپا ہوا۔ محافظہ امامت و ولایت سیدہ زہرا نے سوال کیا، اماں فضہ کہ میرے سین میں کیسا شور ہے؟ عرض کیا بنت رسول، تیرے سر کے تاج علی حیدر کرار کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں بتاؤ، زہرا کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، محسن کی شہادت بھول گئی، محافظہ امامت سین میں آئی اور علی علیہ السلام کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کے کہا خلو ابو الحسن، لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو، زہرا اپنی موجودگی میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کرے گی۔ اتنی مضبوطی سے سیدہ نے علی علیہ السلام کا دامن تھاما کہ پھر کسی کہنے والے نے کہہ دیا زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، کہیں سے کنفوس کا تازیانہ لگا، کہیں سے تلوار کے نیام کی ضربیں لگی، اور جب پھر بھی زہرا نے ہاتھ نہ چھوڑا تو کسی کا ہاتھ اٹھا اور چہرہ زہرا پہ ایسا لگا کہ نبی اسے یاد کر کر کے رو رہے تھے۔ سینے خانہ میں گر گئی زہرا اور صدا دینے لگی واہ ابتا، بابا بیٹی کی خبر لے لے پیارے بابا، میں تیری زہرا ہوں، دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس حسن کی طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اسے زہر کا جام پلا دیا جائے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گریں گے۔ ادھر امام حسین امام حسن کے سرہانے بیٹھے ہیں اور جگر کے ٹکڑوں کو ایک دشت میں محفوظ کر رہے ہیں کہ اتنے میں خبر ہوتی ہے میری بہنوں اور بیٹیوں، ثانی زہرا کو
بی بی زہرا تشریف لا رہی ہیں. امام حسن فرماتے ہیں بھیا حسین جلدی کر اس تخت کو ڈھانپ دے، میری بہن میری جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکے گی. میں عرض کروں گا مولا آج تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اسے ڈھانپ دیجئے، کل اس وقت آپ پر کیا گزرے گی جب آپ کے اصل جگر قاسم کے لاشا کے ٹکڑوں کو حسین لا کر ام فروہ کے سامنے رکھیں گے اور پھر زینب و کلثوم اس پہ ماتم کریں گی. حسین کی طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ حسین میرے دین کے لیے بہت بڑی قربانی دیں گے، اصحاب و انصار قربان کروا دیں گے، عائز و اقربا قربان کروا دیں گے. بس عزادارو آ گیا وہ دن جس دن حسین جیسی شخصیت کو محمد الرسول اللہ جیسے نانا کا شہر چھوڑنا پڑ گیا. اور وہ 28 رجب کی رات تھی. ایک مرتبہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، ایک مرتبہ حسین نانا کے روضہ پہ آئے، میری طرف دیکھیے، قبر نانا کو سینہ سے لگایا، پیٹ پٹ گئے نانا کی قبر سے اور نانا سے کچھ باتیں کرنے لگے. نانا میں تیرا پیارا حسین ہوں، میرے نانا میں تیری زہرا کا لال ہوں. باتیں کرتے کرتے ایک بات امام حسین نے ایسی کہی کہ قبر رسول لرز گئی. آپ پر نہیں معلوم کہ ابھی تھے کہ قبر رسول لرز گئی. سنو گے وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، ساری باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ امام حسین نے کہا نانا جان علم امامت سے جانتا ہوں، کوئی اور مڑ کے آئے یا نہ آئے تیرا حسین نہیں آئے. کوئی اور واپس مڑ کے آئے یا نہ آئے تیرا حسین نہیں آئے گا. قبر رسول سے صدا آئی میرے حسین اگر تو نہیں آئے گا تو پھر تیری زیارت کو میں کربلا چلاؤں گا. شب جمعہ میں زیارت وارث امام حسین پڑھی جاتی ہے. آپ میں سے اکثر دوست پڑھتے ہوں گے. اس زیارت وارثہ میں جملے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. بإذن خدا تمام انبیاء شب جمعہ بارگاہ حسین میں آ جاتے ہیں. کسی طرف سے آدم کا سلام آتا ہے، حسین میرا سلام. کسی طرف سے نوح کا سلام آتا ہے، حسین میرا سلام. کسی طرف سے ابراہیم کا سلام، موسیٰ کا سلام، عیسیٰ کا سلام. آخر میں ایک آواز بلند ہوتی ہے حسین نانا کا وعدہ نبھ گیا، نانا کا بھی سلام ہو. جگر تھام لیجئے. اس وقت امام حسین فرماتے ہیں اے انبیاء تم سب مجھے کیوں سلام کیے جا رہے ہو؟ وہ سب بیک زباں فرماتے ہیں کہ حسین تو نے سب کچھ قربان کروا کے ہماری محنت بچائی ہے، اس لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. او غجور و اس پرشوق دور میں خدا تمہیں غیرت کے درد سے محفوظ رکھے. اس وقت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرا شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہو نا، میں نے تمہاری محنت بچائی ہے، تو پھر میں شام جاتا ہوں اس بی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے چادر اٹھوا کر پس گردن ہاتھ بندھوا کر بے پلان کے اونٹوں پہ سفر کر کے بازاروں اور درباروں میں خطبے دے کے میری محنت بچائی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيجعله الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام علی من اتبع الہدی. انہیں روتی آنکھوں کے ساتھ 10 بدعائیں. پروردگارا یہ آنکھیں جو اس غم میں آنسو بہا رہی ہیں، ان آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما. یہ اشک نہیں، آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں شاید کہ مہدی دورہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں. اے اللہ، اگر ہماری آنکھیں گناہگار ہیں تو ہمیں اہل بیت میں آنے والے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری ان آنکھوں کو طہارت عطا فرما دے، تاکہ ہم یوسف زہرا کی زیارت کے قابل بن جائیں. آمین. پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ہم سب کے طرف سے وار پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما. تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، جانتی ہے دلوں میں کیا کیا حاجات لیا ہے. پروردگار ہم سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. فرقہ واریت کی لعنت سے میرے ملک کے بسنے والوں کو راحت و سکون عطا فرما. پروردگارا ہم سب پہ نظر کرم فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بجاہ محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.